اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ حسبنا۔ ایمان کی برکت سے ہمیشہ کی جہنم سے بچیں گے اور ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے، اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت ایک عجیب اور بڑی خوبصورت جگہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اور کیا کہنے جنت کے، یوں فرمائے ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طہورہ کی نہریں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ ایک جنت اللہ نے بنائی ہے جس کو خاص لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، خاص اعمال، جو رات کو اللہ کے سامنے رونے دھونے والے اور تہجد پڑھنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے اور جھوٹ سے بچنے والے اور صدقات اور خیرات کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا خوبصورت جنت بنائی ہے۔ اور جنت کے بے شمار خزانے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر سے خیال گزرا۔ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا سامان بنایا اور ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، نیک کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پر سے خیال نہیں گزرا۔ آپ غور کریں کیا جنت اللہ نے بنائی ہے۔ ایک چھوٹی جنت، ایک سب سے چھوٹی جنت، اپنا روزہ اپنی نماز۔ ایک ہے اس سے بڑی جنت، اپنے روزے نماز کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کر لی جائے، دوسروں کو بھی دعوت دی جائے۔ ایک ہے اس سے بڑی جنت، اپنے ساتھ پورے علاقے پورے شہر کی فکر کریں۔ ایک ہے اس سے بڑی جنت، اپنے ساتھ پورے ضلع، پورا شہر، پورا علاقہ، پورے ملک کی فکر کریں۔ ایک ہے سب سے بڑی جنت، جنت الفردوس۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم جنت کا سوال کرو، دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو کہ وہ خاص جنت ہے۔ تو ایک ہے سب سے بڑی جنت، کون سی جنت؟ کہ پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کا جو غم کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ ہمیشہ کی عزتیں، راحتیں، برکتیں اور دودھ کی نہریں بہتی ہوئی اور شرابن طہورہ۔ کیا اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یوں فرمایا جنت الفردوس کے اندر ایک وادی ہے، سفید چاندی کی، سفید چاندی کے درخت ہیں اور سفید چاندی کے محل ہیں اور سفید ریشم کے پردے ہیں اور سفید ریشم کے گدے ہیں اور سفید ریشم کے تکیے ہیں اور سفیدی ہی سفیدی چھائی ہوئی، سفید موتی کے دروازے ہیں۔ کیا شان اللہ تعالیٰ کی، اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر آگے چلیں، سبز یعنی ہرا زمرد، جسے پنہ بھی کہا جاتا ہے، سبز زمرد کے پردے لگے ہوئے، ہاں سبز زمرد کے محل ہیں، ہرے رنگ کے محل، پردے ہرے ریشم کے، گدے ہرے ریشم کے، تکیے ہرے ریشم کے، ہریالی ہریالی چھائی ہوئی ہے۔ اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، سرخ یاقوت کے محل اور سرخ ریشم کے پردے، سرخ ریشم کے گدے اور تکیے اور سرخ یاقوت کے دروازے۔ کیا شان ہے اللہ کی، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمائے، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ جنت کا شوق، جہنم کا خوف۔ تو کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، اعمال بتائیں، صحابہ کو عملوں پہ تیار کیا، صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر ڈالا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری روزی میں وسعت ہو جائے،
فرمایا تو باوضو رہا کر، تیری روزی میں وسعت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال بتائے ہیں، اللہ ہمیں بھی عمل والا بنا دے۔ جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے۔ جو چاش کی 12 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ کے نبی نے ارشادات فرمائے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس ہے، اللہ کا عرش چھت ہے۔ صبح کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ کا دیدار۔ جب اللہ سارے جنتیوں کو جمع کرے گا، وہ ایک میدان ہے، میدان مزید، سارے جنتیوں کو اللہ وہاں جمع کرے گا، اولین آخرین انسان سارے جمع ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے رضوان پردے ہٹاؤ، آج ہم اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بندے اور بندیاں ہمیں دیکھیں، ہم اپنے بندوں کو دیکھیں، اے رضوان پردے ہٹاؤ۔ جب سارے جنتیوں کو پتہ چلے گا آج اللہ سامنے آنے والا ہے، جس کو بن دیکھے 70 سال سجدے کرتے رہے، وہ رب العالمین سامنے آنے والا ہے، جس کے لیے رمضان کی گرمی کے شدت کے 30 روزے رکھے، وہ اللہ رب العزت سامنے آنے والا ہے، جس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرے، جس کے لیے جدائیاں برداشت کی، جس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، جس کے لیے صبر کیا، وہ رب العالمین سامنے آنے والا ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا، جن کو دیکھ کر زلیخا کی باندیوں نے بجائے اپنے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا اللہ۔ ایسے پیارے نبی، ایسے حبیب نبی، ایسے شفیق نبی، ایسے کریم نبی، ایسا جمال اللہ نے عطا فرمایا، صحابہ تاب نہیں لا سکتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی باندیوں نے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو سینے پہ چھریا چلا لیتی۔ ایسے حسین نبی، ایسے کریم نبی، اور آج اس نبی کا رب العالمین سامنے آنے والا ہے، ٹک ٹکی بن جائے گی، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، پردے ہٹ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں ایسے اللہ کو انشاءاللہ اللہ میں یہ دولت نصیب فرمائے۔ اللہ کا دیدار اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لیں، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ تمام پردے ہٹوائے گا، اے رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹتے جائیں گے اور سارے بندے اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ اللہ مسکراتا ہوا اپنے حسن کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا۔ روایات میں آتا ہے اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندو تم ناراض نہ ہونا، تم راضی ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ روایات میں آتا ہے اللہ تمام جنتیوں جمع فرما کر فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو ہم جنتی مانگنا شروع کریں گے، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اور مانگو۔ پھر مانگنا شروع کریں گے، سب سے ادنا سوال یہ ہوگا کہ اے اللہ جب سے تو نے دنیا کو بنایا اور جب ختم کیا اتنا مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مانگو میرے بندو اور مانگو۔ مانگتے جائیں گے اور کیا مانگے، اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو تم نے تو اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان کا تم کیا مانگتے؟ جاؤ تم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دیا۔ کیا دینے والا، کیسی بڑی شان والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، آج ہمارے اندر سے جنت کا شوق نکلا ہوا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق نکلا ہوا ہے۔ بے نمازی ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے جنت کا شوق اپنے دلوں میں پیدا نہیں کیا۔ صحابہ کے سامنے جنت آ گئی، صحابہ کے سامنے جنت کے سونے چاندی کے محل آ گئے، صحابہ کے سامنے ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی تھی، اس لیے گردن کٹانا آسان ہو گیا۔
اپنا سب کچھ قربان کرنا آسان، جنگ کا میدان ہے اور سامنے موت ہے اور سامنے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں اور صحابی رسول قدم اٹھا رہے ہیں اور کیا کہے، جنت تو کتنی خوبصورت، اے جنت تیرے چشمے کتنے اچھے اور تیری حوریں کتنی اچھی، اے جنت، اور یہ کہتے کہتے اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پی لیا، اللہ کے نام پر قربان ہو گئی، جنت سامنے۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ تمام بندوں سے اس وقت کیا ہوگا، سارے بندے اللہ سے اللہ ہم تجھے پہچان نہ سکے تو ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، اب سجدوں کی ساری تکلیفیں ختم اور روزوں کی ساری تکلیفیں ختم۔ سامنے ہو، اللہ ہمیں سب کو جنت کا شوق نصیب فرما دے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔